علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتداءً عرض کروں کہ میں عاشق مزاج بندہ ہوں۔ میری چاہت ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی رسول اللہ کا ذکر خیر ہو، جو احباب سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں ان کے چہروں سے نور چھلکے، اور جب انہیں کوئی لفظ سمجھ آئے تو پھر وہ بیٹھنے کا صحیح معنوں میں ثبوت دیتے ہوئے در و دیوار کو بھی گواہ بنائیں کہ واقعی محمد عربی کے غلام سننے آئے بیٹھے ہیں۔ میں ابتداءً عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ جس طرح قبلہ یوسفی صاحب نے فرما دیا کہ مجھے بڑے سارے میزبانی محفل کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، تو صاحبات سے میں چلا ہوں یہاں تک آتے آتے 2-3 موضوعات، اس پہ بھی گفتگو جی، اس پہ بھی گفتگو جی، اس پہ بھی تھوڑا تھوڑا عرض کروں گا اپنے مزاج کے مطابق۔ محدثین نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، جب قحط پڑ گیا، مسجد نشین ہوئے تو آپ نے لوگوں کا غلہ متعین کر دیا کہ جو شخص بھی آئے اسے اتنا اتنا غلہ دینا ہے قوم میں سے، اتنا اتنا اناج دینا ہے اسے قوم میں سے۔ جو شخص بھی قوم میں سے آتا اسے اتنی مقدار کے مطابق آپ کے جو غلام تھے وہ پیش کر دیتے تھے۔ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا ان غلاموں کے پاس، جب انہوں نے مقدار کے متعین کردہ مقدار کے مطابق انہوں نے غلہ پیش کیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس سے دگنا چاہیے۔ جو آپ کے غلام تھے انہوں نے کہا اس کا سبب کیا ہے، وجہ بتاؤ تمہیں دگنا کیوں دے؟ کہنے لگا جی کہ میں یہ وجہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بتاؤں گا، مجھے لے جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ محدثین فرماتے ہیں اس نوجوان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا گیا اور حضرت یوسف نے پوچھا ہاں بھائی بتلاؤ کس وجہ سے دگنا غلہ چاہیے؟ کہنے لگا حضور دگنا غلہ اس وجہ سے مانگ رہا ہوں کہ پنگوڑے میں جس بچے نے آپ کے پاک ہونے کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، چونکہ میں نے آپ کے پاک ہونے کی گواہی دی تھی، آج دنیا میں صلہ یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں سے زیادہ غلہ نہیں کیونکہ آپ کے پاک ہونے کی گواہی جو دی۔ محدثین فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا اس سے اتنا اناج دو، اتنا اناج دو، اتنا اناج دو کہ یہ اٹھا نہ سکے، اس کی کمر تھک جائے اناج اپنے گھر پہنچا کے، لیکن یہ تھک ہار کے یہ کہے کہ یوسف نے بہت عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا یوسف اس کو اتنا اناج کس وجہ سے دیا؟ کہنے لگے اے میرے پیارے مالک چونکہ اس نے جھولے کے اندر میرے پاک ہونے کی گواہی دی تھی اس وجہ سے اس کو جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت جو اس میں آئی، فرمایا پیارے یوسف پھر تو گواہ ہو جا، جو تجھے پاک کہے تو اسے اتنا دیتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے لیتے لیتے، قیامت کی صبح تک جو مجھے سبحان کہتا رہے گا میں بھی اس کے لیے اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیا کروں گا۔ اب اگر بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ جو بندہ میرے رسول کی ذات پہ درود پڑھنے کا عادی بن جائے اللہ اس بندے کے چہرے پہ نور پیدا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ میرے حبیب کی ذات پہ درود پڑھنے کا عادی بن جائے اللہ اس بندے کی زبان میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ میرے حبیب کی ذات پہ درود پڑھنے کا عادی بن جائے اللہ اس کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ اور ستھرا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھنے کا عادی بن جائے ایک دفعہ درود پڑھنے کا صدقہ اللہ 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، اور جو پڑھے درود سرکاری نوکر بن کے درود پڑھے میرے نبی کی ذات کا صرف ایک دفعہ، مدینے والے آقا صلہ یہ دلواتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک رحمت کے فرشتے اس بندے کی بخشش کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ محدثین کے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القول البدیع کے اندر لکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی مدد سے نور لگی ہے، مسجد نبوی کا پاکیزہ اور پرنور ماحول تھا، اصحاب رسول کا جمع غفیر، اللہ کی رحمتیں بھی چھن چھن کے برس رہی تھی۔ محبوب کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے مسند سے اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا جانتے ہو اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کے پاؤں ساتوں زمینوں سے نیچے، جس کا سر ساتوں آسمانوں سے اوپر، اس کے پروں کی کیفیت یہ ہے ایک پر کھولے مشرق کا سارا ایریا کور، دوسرا پر کھولے مغرب کا سارا ایریا کور۔ عرض کی بندہ نماز فرمائیے تو صحیح اللہ نے اتنے طول و عرض جسم والا فرشتہ پیدا کس لیے فرمایا؟ میرے حبیب فرماتے ہیں صرف ایک کام کے لیے۔ عرض کیا گیا حضور ارشاد فرمائیے، فرمایا جب میرا کوئی امتی میری ذات پہ صرف ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے وہ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، میں نور کے سمندر میں غوطہ لگا کے جب وہ فرشتہ باہر آتا ہے، باہر آ کر اپنے نوری پروں کو جھاڑتا ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں اس کے نوری پروں سے جتنے نور کے قطرے گرتے ہیں
عرش والا رب ہر ایک قطرے کے بدلے میں ایک رحمت کا فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ محبوب کریم سے سوال کیا گیا حضور وہ جو لاکھوں کی تعداد میں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں جس شخص نے دنیا میں رہ کر مجھ محمد کی ذات پہ ایک دفعہ درود پڑھا ہوتا ہے اللہ ان سارے فرشتوں سے فرماتا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی میرے مدینے والے آقا کے اس غلام کی بخشش کی دعا کرتے رہو۔ میں نے جب پہلی دفعہ یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میرے ذہن میں جو خیال آیا آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، میں نے کہا کہ آج کل سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، کچھ لینا دینا بھی پڑے لوگ نہیں دیکھتے کہ آقا کا دین کیا کہتا ہے، محبوب کی شریعت کیا کہتی ہے، لینا دینا بھی پڑے لین دین بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں سبب یہ ہے کہ سرکاری نوکری ملے گی آہستہ آہستہ گریڈ اپ ہوگا سیلری بڑھتی جائے گی، رہنے کو اچھا گھر بھی ملے گا، آہستہ آہستہ سرکار یعنی حکومت کی طرف سے گاڑی بھی ملے گی، پھر جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر آہستہ آہستہ پینشن بھی لگ جائے گی۔ میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں نے کہا جو دنیا کی سرکار کا نوکر بنے وہ قبر کی دیوار تک صاف سی باتیں ہیں، اور جو مدینے والے سرکار کا نوکر بن جائے وہ قیامت تک بخشش کی دعائیں کروایا کرتے ہیں۔ اور درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے، محبوب کریم سے سوال کیا گیا حضور ارشاد فرمائیے نا قیامت والے دن جب آدم علیہ السلام سے لے کے سورہ قیامت تک آنے والا ہر بندہ موجود ہوگا، آپ کے قرب میں اس وقت کون سا خوش نصیب ہوگا؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ السلام، فرمایا میرے غلاموں سنو کل قیامت والے دن مجھ محمد کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں رہ کر میری ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ آپ کبھی بیٹھے ہیں عاشقوں کی بزم میں تو آپ کو پتہ چلے، میرے استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لے یہ حضور کے قرب کو کیسے چاہتے تھے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے آقا تیری دیوار کی طرف۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک شخصیت جن کا نام اس میں گرامی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وظیفہ بڑا خوبصورت کرتے ہیں، ڈیوٹی بڑی خوبصورت سر انجام دیتے ہیں، لوگ جب آرام کے مزے لے رہے ہوتے تہجد کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آ کے کرتے یہ کہ رسول اللہ کے لیے مصلی نور بچھاتے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خود پانی بھر کے لاتے اور حضور علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھوں پہ وہ پانی اڈیلتے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنی رب کی بندگی کا اظہار کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا، روزانہ بلا ناغہ حاضر ہوتے، مصلی رسول بھی بچھاتے، پانی بھی لاتے، ید اللہ والے ہاتھوں پہ بھی اڈیلتے۔ ایک دن محبوب کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، کسی فقیر نے کہا تھا کہ مالکوں کے ساتھ جب وفا کی جائے مالک صلہ نہیں صلے دیا کرتے ہیں۔ اب حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ناغہ خدمت سر انجام دیتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا، مصلی رسول پہ حضور نبی رحمت کھڑے ہوئے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اسے نور پھیرا اور ارشاد فرمایا یا ربیعہ مدت ہو گئی ہے خدمت سر انجام دیتے ہوئے، سن ربیعہ، فرمایا ربیعہ آج تیرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں ہے، مانگنا تیرا کام ہے، جھولی بھر کے بھیجنا مجھ محمد عربی کا کام ہے۔ میں سن ربیعہ سیغہ امر بولا بھی مطلق، فرمایا جو بھی مانگے گا میں محمد جھولی بھر کے بھیجوں۔ یہاں پہ لوگوں نے اندھیروں میں بیٹھ کے لکھا نبی کچھ دے نہیں سکتا، نبی کچھ پیر بارش صاحب بھی بولتے ہیں، فرماتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں تے جنہ ویکھ لیا تے بول دے ہی نہیں، جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ لوگ اندھیرے میں بیٹھ کے عقیدے لکھنے لگے کہ نبی تو کچھ دے نہیں سکتا، میں نے کہا میرے نبی کے دینے کا انداز سبحان اللہ، آئیے تو صحیح آقا کریم علیہ السلام کا انداز کریمانہ کیا ہے؟ میرے امام عشق و محبت فرماتے ہیں جب وہ بھیگ دینے سڑے کوئے گدایا آئے لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بلا، اور کہیں فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کہیں کوئی یوں بھی کہتا ہے ملتا نہیں ہے کیا کیا تیرے در سے، ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کی جنگ ہو گئی حاتم طائی کے قبیلے کے ساتھ، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی، حاتم طائی کے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔
मिलाद मनाने वालों और हुजूर के नाम पे जहाँ पे जमा होने वालों, महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सीरत देखिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हातिम ताई के कबीले के कैदियों को हुजूर की बारगाह में लाया जा रहा है। लाइन बना के हाजिर हो रहे हैं सारे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निगाह रहमत उठाई, देखा उन कैदियों में हातिम ताई की बेटी की थी और सर पे चादर नहीं, नंगा सारे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पे मुज़म्मिल वाली चादर है। अल्लाह के रसूल चादर उतार के एक सहाबी को फरमाते हैं, जाओ उस बेटी के सर पे चादर दे के आओ। वो गुलाम आगे सर्च करते हैं, हुजूर काफिर की बेटी है, दुश्मन भी है, ताजा ताजा जंग हुई, हमारे बंदे भी जख्मी हुए हैं। हुजूर दुश्मन भी काफिर भी हमारे बंदों को जख्मी भी किया गया, ये मेरे नबी की सीरत है। मेरे हबीब मुस्कुरा के फरमाते हैं, मेरे गुलाम भला दुश्मन की सही है तो बेटी ना, भला दुश्मन की सही है तो बेटी ना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने चादर रहमत भेजी, सर पे चादर दे दी गई। प्रोटोकॉल और एजाज ये भी नसीब हुआ हातिम ताई की बेटी को, जिस हुजरा नूर में शहजादी कौनैन सय्यदा तय्यबा राकिया साजिदा सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रहती थी, उस हुजरा नूर में हातिम ताई की बेटी को रहना नसीब हो गया। 2-4 दिन गुजरे, जब गुल मिल गई शहजादी कौनैन से, एक दिन बैठे बैठे अर्ज करती है, शहजादी अगर आप मुनासिब समझे तो बताऊं ना, मेरे बाबा कितने बड़े सफी हैं। आपने सुना उलमा से कि हातिम ताई के महल के 7 दरवाजे, एक रिवायत के मुताबिक 8। कहने लगी बताऊं ना मेरे बाबा कितने बड़े सफी हैं। फरमाया बताओ। वो हातिम ताई की बेटी कहती है, शहजादी कौनैन मेरे बाबा के महल के 7 दरवाजे हैं। एक फकीर पहले दरवाजे पे आके दस्तक देता है, मेरे बाबा दरवाजा खोलते हैं, फकीर को देखते हैं, जान भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं, उसकी झोली में खैर डाल देते हैं। कोई फकीर फौरी दूसरे दरवाजे पे हाजिर हो जाता है, आके दरवाजे पे दस्तक देता है, मेरे बाबा दरवाजा खोलते हैं। कानून ये है कि जिसको पिछले साल से दिया गया इस दरवाजे से ना दिया जाए, लेकिन मेरे बाबा इतने सही हैं, जानने के बावजूद, पहचानने के बावजूद उसे खाली नहीं मोड़ते, झोली में खैर डाल के वापस भेजते हैं। इसी तरह तीसरे दरवाजे पे हाजिर होता है, मेरे बाबा जानने के बावजूद फिर खैर डालते हैं। 7 दरवाजों पे मेरे बाबा उसे खाली नहीं मोड़ते। मेरे बाबा इतने बड़े सही हैं। अब सामने भी बिनते रसूल बैठी थी, मौलाए कायनात शेर खुदा व शेर मुस्तफा की जोजा मोहतरमा है, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा है। मुस्कुरा के फरमाती हैं, हातिम ताई की बेटी अब मैं ना बताऊं मेरे बाबा मोहम्मद कितने बड़े सही हैं। हातिम ताई की बेटी कहती है, जी शहजादी कौनैन फरमाइए। फरमाया बस एक सादा सा सवाल बता तो सही, तेरे बाप के महल के 7 दरवाजों से मांगने वाला बंदा दूसरे दिन भी मांगने आता है? हातिम ताई की बेटी कहती है, जी जी शहजादी वो दूसरे दिन भी मांगने आता है, मेरे बाबा उसकी झोली फिर भर के भेजते हैं। फरमाया सुन, तेरे बाप के महल के 7 दरवाजे मांगने वाला बंदा भिखारी ही रहता है, मेरे बाबा मोहम्मद के दर का दरवाजा सिर्फ एक है, जो एक दफा आके वहां पे झोली फैला ले और मेरे बाबा उसकी झोली में खैर डाल दे, फिर वो भिखारी नहीं रहता, जमाने का सुल्तान बन जाया करता है। नसीर शाह साहब की करते हैं, आप फरमाते हैं ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है, क्योंकि शाहों के दर से मांगने वाला बंदा भिखारी ही रहता है। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या, कुछ क्या दे नहीं सकते, ये बात समझकर होश में आ और भी कुछ मांग। और वो लोग जो कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना और भी कुछ मांग। और फिर मेरे रसूल इतने करीम इतने करीम इतने करीम इतने करीम हैं, नवाजते इतना है कि फिर मांगने वाला झोली पकड़ के कहता है, झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे। हज़रत रबिया बिन काबस खड़े हैं जी सामने, और हुजूर नबी रहमत इरशाद फरमाते हैं, साल रबिया, मैं रबिया मांगिए, बड़ी देर से खिदमत कर रही हैं, मांगिए, मांगना आपका काम है, झोली भर के मैं अल्लाह का महबूब भेजूंगा। अच्छा यार, हजरत रबिया बिन काबस ने क्या मांगा? जन्नत मांगी, दुनिया मांगी, दौलत मांगी, शोहरत मांगी, इज्जत मांगी, मकाम मांगा, रिफत मांगी, कुछ भी नहीं। मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमान ने लफ्ज लिखे हैं और सीना ठाक देते हैं। मुल्ला अली कारी ने शरह मिरकात के अंदर लिखा, फरमाते हजरत रबिया बिन काबस में हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, अस्अलुका मुराफाका फिल जन्नह। हुजूर बस दिल के कोने कोने से एक ही ख्वाहिश की आवाज आ रही है, अगर अल्लाह जन्नत अता फरमा दे तो जन्नत में भी आपका कुर्ब नसीब हो जाए। हुजूर अगर जन्नत मिले तो जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरे हबीब ने इरशाद फरमाया, रबिया
کچھ اور چاہیے؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے پھر جولی پکڑ کے کہا تو ہوگا، جولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا مجھ سے؟ ارے وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اور وہ کریم نبی جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے ایسا حسن عطا فرمایا، اللہ نے ایسا جمال عطا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کو ایسا حسن و جمال عطا نہیں فرمایا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، اس پیارے سے محبت کیجئے۔ اور آدم چشتی آپ قلم اٹھا کے کہتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیں تو صحیح حضور کا حسن کیسا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ ہمارے زمانے والوں کیا پوچھتے ہو حضور کے حسن کے بارے میں؟ وہ تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر فرماتے ہیں نہیں 14ویں رات کا چاند تو ہر مہینے آ جاتا ہے، میرے محبوب محمد جیسا قیامت تک پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اور حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کہتے ہیں حضور میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں محبوب آپ جیسا حسین دیکھتی کیسے، کسی ماں نے آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا۔ پنجابی شاعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سیرت کے عنوان پہ پہلی جو کتاب لکھی گئی سیرت ابن ہشام، اس میں امام نے بڑا خوبصورت واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ السلام کی رضائی بہن تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، محبوب کریم علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتی تھی۔ محبت کرنے کا انداز یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو پنگھورے سے نکالتی، ہاتھوں میں لیتی، قبیلہ بنو سعد کی گلیوں میں گھومتی پھرتی، اور پھر بچیاں حضور کے حسن کے ترانے پڑھتی، یہ راضی ہوتی اور خوش ہوتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکا کرتی کہ بیٹا عرب کا گرم ماحول، سورج کی سخت کرنیں اور میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نرم و نازک جسم ہے، اسے باہر نہ لے کے جایا کر۔ امام لکھتے ہیں کہ ایک دن سیدہ حلیمہ سعدیہ گھر سے باہر تھی، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا، حضور کو پنگھورے سے نکالا، ننھے ننھے ہاتھوں میں لیا اور گھر سے باہر لے کے چلی گئی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائیں تو دیکھا گھر میں نور نہیں، اجالا نہیں، روشنی نہیں، چمک نہیں تھا۔ سمجھ گئی کہ حضور گھر میں نہیں ہے، تلاش کرنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ گلی میں سے سامنے حضرت شیمہ نے حضور کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے، گھر کی طرف واپس لے کے آ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے اور ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں کہا شیمہ تجھے روکا نہیں تھا میرے بیٹے محمد کو باہر نہ لے کے جانا، عرب کا گرم ماحول، سورج کی سخت کرنیں، اس کا نرم و نازک جسم۔ حضرت شیمہ مسکرا کے کہتی ہے ماں اسی وجہ سے پریشان ہے کہ تیرے بیٹے محمد کو سورج کی سخت کرنوں نے ستایا ہوگا۔ کہا ہاں بیٹا بات یہی ہے۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہتی ہے ماں پریشان نہ ہو، آج ایک عجیب بات بتاتی ہوں۔ وہ عجیب بات یہ ہے کہ میں تیرے بیٹے محمد کو جدھر جدھر لے کے جاتی تھی اللہ کی رحمت کا بادل سایہ کیا کرتا تھا۔ واسف علی واسف نے بھی بڑے خوبصورت جملے بولے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی جن سے بچھڑ کر لکڑی روئی، اور وہ جب سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے۔ امام نے سیرت ابن ہشام نے لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام قبیلہ بنو سعد میں موجود تھے، اور قبیلہ بنو سعد کے اندر شام کے وقت یہ رواج رائج تھا کہ جب شام کا وقت ہوتا خواتین گھروں میں کام کاج میں مصروف ہو جاتی اور بچیاں اپنے ننھے ننھے ویروں کو اٹھاتی اور ایک جگہ متعین تھی وہاں پہ لے کے چلی جاتی۔ امام فرماتے ہیں وہاں پہ جا کے ایک انوکھا کام کرتی تھی۔ کام وہ یہ کرتی کہ اپنے بھائیوں کے حسن کا مقابلہ کرواتی، جس کے بھائی کا رنگ ذرا چٹا ہوتا وہ ساری بچیوں کو مخاطب کر کے کہتی دیکھو سارا کا سارا حسن رنگت میں ہوتا ہے، میرے ویر کا رنگ چٹا ہے لہذا میرا ویر سب سے زیادہ سونا ہے۔ خود ہی وکیل بنتی، خود ہی جج بن کے فیصلہ سنا دیتی۔ لیکن جس بہن کے ویر کا رنگ تھوڑا سانولا ہوتا وہ آگے سے کہتی ہے تم جلدی ہو گئی، حسن رنگت میں نہیں ہوتا، حسن تو نین نقش میں ہوتا ہے۔ دیکھنا میرے ویر کا رنگ بھلا سامنا صحیح لیکن نین نقش تو دیکھ کتنے آنا ہے، لہذا میرا ویر سب سے سونا۔
امام فرماتے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں جب بچیاں آپس میں بحث و تکرار کر رہی ہوتی تھی، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے ننھے ہاتھوں میں اٹھایا ہوتا، ان بچیوں کے جھرمٹ میں آ کے کھڑی ہو جاتی اور آگے فرماتی قبیلہ بنو سعد کی بچیوں اپنے ویروں کو رکھو نہ ذرا ایک طرف، مجھے یہ بتاؤ میرا ویر محمد کیسا لگتا ہے؟ اب کلیجے ٹھرے کو جناب سبحان اللہ کی بوجھ ڈالیے گا کہ وہ قبیلہ بنو سعد کی بچیاں جواباً کیا کہتی تھی۔ امام فرماتے ہیں قبیلہ بنو سعد کی ساری بچیاں یک جمع ہو کے ایک ہی جملہ کہتی ہے شیمہ ہمارے ویروں کو رکھ ایک طرف، تیرے ویر محمد جیسا اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمایا۔ میاں محمد علی ظہوری قصوری بھی بولتے ہیں، فرماتے ہیں اسا کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اسا کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، سورتاں ستارے رنگ سونے دے جمال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ حضرت جبرائیل امین ایک تو حاضر خدمت ہوئے، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل تو نے جنت بھی دیکھی، جنت کے نظارے بھی دیکھے، تو نے حور و غلمان کو بھی دیکھا، تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تو نے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے، یار بتا تو صحیح کہیں مجھ محمد جیسا حسین بھی دیکھا ہے؟ روح الامین فرشتوں کے سردار امام فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین آگے سے عرض کرتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثلك یا رسول اللہ، کہتے ہیں حضور میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، قسم باخدا آپ جیسا صرف آپ ہی کو پایا ہے۔ اعظم چشتی فرماتے ہیں تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، جنہوں بیک کے چند شرماوے، ادھی رنگی دن چڑھ جاوے، جو مکھ تو نکاو ہٹاوے، تے جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نماوے، اتے دھرتی لپ لپ جاوے، تے جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو مت جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا قدم سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاگے جویں میں کھانا کھل جاوے، عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے، تے علم خدا نے انہاں دتا عقلاں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچوں دی جو آوے بند جاوے، حسن دے میں مولی دنیا کوئی گرلائی جان بچاوے، اعظم میردا سونا ماہی سن فدرے نظر نہ آوے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا، وہ جمال عطا فرمایا۔ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہو۔ اور اگر دوسرے پارے کا مطالعہ کرے تو اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب آپ کا یہ چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھائی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہی، یہودیوں کا بھی یہی قبلہ تھا۔ تو یہودی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین تو نیا لے آئے ہیں، ہمارا ہی قبلہ استعمال کرتے ہیں، پھر قبلہ بھی نیا لے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام قبیلہ بنو سلمہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں، 2 رکعت نماز ظہر پڑھا لی گئی اور خاطر آدر میں قلب مبارک میں بات آئی میرے مالک قبلہ بدل جائے تو کیا اچھا ہو۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں، ہم نے تو اس نبی رحمت کا کلمہ پڑھا، دل میں خیال آئے اللہ قبلے تبدیل فرما دیا کرتا، دل مبارک میں خیال آیا مالک یہودی تانے دیتے ہیں قبلہ تبدیل ہو جائے کیا ہی اچھا ہے۔ امام بخاری نے لکھا کہ حضرت جبرائیل امین فوراً حاضر خدمت ہوئے، ابھی نماز ظہر کی 2 رکعتیں باقی ہیں، حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، ان اللہ یقرئک السلام، پہلے آ کے عرض کی حضور آپ کا رب آپ کو سلام محبت پیش فرماتا ہے، اور پھر عرض کی حضور آپ کا رب فرماتا ہے اگر قبلہ بدلنے کا پروگرام بن گیا ہے تو چہرہ پھیر لیجیے نا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں اے جبرائیل رب کی نماز تو مکمل ہو لے۔ اچھا میں مزاج نہیں کہ بار بار کہوں سبحان اللہ، لیکن اس جملے پہ ذرا بولیے گا۔ حضرت جبرائیل امین سے میرے حبیب فرماتے ہیں جبرائیل رب کی نماز تو مکمل ہو لے۔ جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی مالک تیرا حبیب کہتا ہے رب کی نماز تو مکمل ہو لے، پھر بعد میں چہرہ پھیر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل جا کے پیغام دے آج رب کی نماز بعد میں مکمل ہوگی، پہلے میرے یار کی رضا مکمل ہوگی۔ سائن چشتی نے بھی قلم توڑی ہے، کہتا ہے می بریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می بریا
سوریاں دا جو یار نے چھوڑیاں زلفاں قبلہ دے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں اس نبی کا حسن میں کیا بیان کروں جس کا حسن بیان کرتے ہوئے حضور نبی رحمت کی آل میں سے لوگ کہتے ہیں کوئی مصر بھی بولن پھر میرے علی شاہ نے آخر میں تھا کہ یہی تو کہا تھا کوئی مصر بھی بولن اور اس کے پیچھے جو بات ہے وہ امام قرطبی نے لکھی امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام جب معراج کی رات ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے جنت کو سجایا گیا حور و غلمان اور فرشتوں کو رستے میں استقبال کے لیے کھڑا کیا گیا فرشتوں کے سردار سلطان الملائکہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے حبیب کو اٹھاؤ تو حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے آ کے دیکھا کہ دروازے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں توجہ سے سماعت کیجیے گا آخری باتیں ہیں حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں مالک تیرا حبیب سویا پڑا ہے دروازہ اندر سے لگا ہے دروازے پہ دستک دوں اللہ فرماتا ہے جبرائیل میرا محبوب تیرے لیے اٹھ کے دروازہ کھولے زیب نہیں دیتا مالک پھر کیا کروں فرمایا آج ام ہانی کے گھر کی چھت سے سوراخ کر وہاں سے نیچے جا حضرت جبرائیل امین نے چھت میں سوراخ کیا آپ نے علماء سے سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا جبرائیل امین وہ شخصیت ہے جن کے جسم مبارک پہ 600 نوری پر اور ایک پر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں جبرائیل امین ایک پر کھولے تو مشرق سے مغرب تک سارا ایریا کور ہو جائے لیکن معراج کی رات ایک چھوٹے سے سوراخ سے آ کے جبرائیل امین نے یہ سبق دیا تھا بندہ جتنا مرضی اونچی شانوں والا ہو جب محبوبوں کے در پہ آتے ہیں چھوٹے ہو کے آیا کرتے ہیں یا محمد بخش فرماتے ہیں تیرے گندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا جبرائیل امین حاضر خدمت ہو گئی مہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ نور میں حضور پھر سوئے پڑے ہیں اب حضور کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبرائیل عرض کرتے ہیں میرے مالک تیرا حبیب ابھی سویا پڑا آواز دے کے بلا لوں امام قرطبی نے بڑے محبت بھرے لفظ لکھے اللہ فرماتا ہے جبریل میرا محبوب تو آواز دے کے پکارے زیب نہیں دیتا مالک پھر کیا کروں حدیث مبارکہ کے لفظ ہے قبل قدمیہ باب تفعیل صیغہ امر اور یہ کثرت ماخذ چاہتا ہے اللہ نے فرمایا جبریل آج اپنے کافوری لب لگا میرے محبوب کے تلووں سے جب میرے حبیب کے تلووں پہ تو کافوری لب رکھے گا تیرے کافوری لبوں کی ٹھنڈک میرے حبیب کے قلب مبارک تک پہنچے گی وہ بیدار ہو جائیں گے امام قرطبی فرماتے ہیں وہ فرشتوں کا سردار آج جو نور و بشر کے جھگڑے ڈال کے بیٹھے ہیں بشر کے چادر تان کے ستا تے نور چمے پہ آتا نہیں کہتے ہیں نہیں نبی نور نہیں تھا نبی یوں نہیں تھا یہاں پہ تو فرشتوں کا سردار جس کے نور ہونے میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں بشر کے چادر تان کے ستا اور جبرائیل امین میرے حبیب کے قدم چوم رہے ہیں قبل قدمیں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب قدم چومے نہ حضور بیدار ہو گئے لیکن جبرائیل امین نے اپنے کافوری لب حضور کے مبارک قدموں سے ہٹائے نہیں سوال کیا گیا جبرائیل امین سے اے فرشتوں کے سردار تیرا مقصد حل ہو گیا جو مقصد تھا پاؤں چومنے کا وہ تو پورا ہوا حضور بیدار ہو گئے تو اب قدموں سے کافوری لب ہٹاتا کیوں نہیں تو نے تو جنت بھی دیکھی ہے جنت کے نظارے بھی دیکھے ہیں حور و غلما بھی دیکھی ہیں تو نے حسن یوسف کو بھی دیکھا تو نے موسیٰ کے جلال کو بھی دیکھا تو نے عیسیٰ کے کمال کو بھی دیکھا بتا تو صحیح محمد عربی کے قدموں سے لب ہٹاتا کیوں نہیں حضرت جبرائیل کہتے ہیں ہاں میں نے جنت بھی دیکھی جنت کے نظارے بھی دیکھے لیکن نہ جنت کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا اچھا حضور بیدار ہو کے لے کے چل پڑے جبرائیل امین پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان ساتویں آسمان تک جبرائیل امین آگے تھا جبرائیل امین آگے محبوب کریم علیہ السلام جب ساتویں آسمان پہ پہنچے مقام سدرہ پہ پہنچے جبرائیل امین پیچھے ہو گئے حضور نے فرمایا چلیے نا عرض کرتے ہیں حضور یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا اگر قدم بھی آگے بڑھایا جل کے راہ ہو جاؤں گا یہاں پہ اب ذہنوں کو روکیے ذرا پیچھے آئیے گا جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں ما حاجتک الی ربک یا خلیل اے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام آپ کو آپ کے رب سے کوئی کام ہے تو ارشاد فرمائیے میں خادم پہنچا دوں گا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے فرمایا جس رب کے نام پہ دہتے ہوئے انگاروں میں چھلانگ ماری ہے ابھی بھی اس سے کلام کرنے کے لیے تیرے واسطے کی ضرورت ہے جا جب جی چاہے گا خود بات کروں گا حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں حضور جلال میں نہ آئیے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں میں جا سکتا ہوں
اس لیے یہ سوال کیا ہے کہ بتائیے مقام خاص تک صرف میں جا سکتا ہوں، جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں میں جا سکتا ہوں۔ جہاں آئیے واپس مقام سدرہ پہ، حضور علیہ السلام مقام سدرہ پہ کھڑے ہیں، جبریل سے فرمایا گیا جبریل چل آگے، کہا حضور نہیں، قدم نہیں بڑھا سکتا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے مقام سدرہ سے ایک دو قدم آگے بڑھائے اور اللہ کے پیارے حبیب نے پھر رخ نور پھیرا حضرت جبرائیل امین کی طرف۔ قبلہ شاہ صاحب سے عرض کروں گا حضور خاص توجہ فرمائیے گا کہ جبرائیل امین کی طرف رسول اللہ نے رخ نور پھیرا اور محبوب کریم نے ارشاد فرمایا ما حاجتک الی ربک یا جبریل، فرمایا جبریل یا تو بتا تجھے تیرے رب سے کوئی کام ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں حضور میں فرشتوں کا سردار، میں نے جب بھی کوئی کلام کرنا ہوا خود عرض کر دوں گا یہ سوال کیوں کیا گیا؟ فرمایا یاد کر نارے نمرود میں میرے جد امجد ابراہیم سے تو نے یہی سوال کیا تھا اور سبب یہ بیان کیا تھا کہ حضور جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں میں جا سکتا ہوں۔ آج میں محمد عربی سدرہ سے آگے جاتے ہوئے تجھے بتانا چاہتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا وہاں میں محمد عربی جا سکتا ہوں۔ محمد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں بولے پیر میرے علی کوئی مثل نہیں بولندی، کوئی مثل نہیں بولندی، چپ کر میرے علی اتھے جانی نو بولندی۔ صاحبو آخر میں ایک گزارش عرض کر کے مائک حوالے کروں گا قبلہ یوسفی صاحب کے، بڑے ذوق سے آپ لوگوں نے اہتمام کیا، بانیان محفل کو میں مبارکباد پیش کروں گا، جتنے بھی احباب تشریف لائے ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آپ آ گئے ہیں۔ لیکن عرض گزار یہ ہوں کہ ہم نے میلاد ہر دفعہ ہی ہم بڑے ذوق و شوق سے مناتے ہیں۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ پہلے بھی ہم اسی انداز میں میلاد مناتے ہیں کہ جھنڈا بھی لگاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، لائٹنگ بھی کرتے ہیں، لنگر بھی بانٹتے ہیں، محفل بھی کرواتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ ذوق و شوق سے اہتمام کیجیے گا، اللہ آپ کو سعادت مندیاں نصیب فرمائے۔ لیکن عرض یہ کروں گا اس دفعہ یار میلاد منانے کی کچھ تبدیل نہ کریں، اس دفعہ میلاد کچھ اس انداز میں منائے نہ کہ اللہ رسول سے وعدہ کرے اس محفل میں بیٹھ کے کہ مالک پیچھے جو ہوا اس کی معافی چاہتا ہوں، آگے تیرے محبوب کا صحیح معنوں میں غلام بن کے پنجگانہ نماز پڑھ کے میلاد منانا۔ یہ میلاد مدینے والے آقا کو بڑا پسند ہے، خود ارشاد فرمایا جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ جہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ سے اور اپنے رب سے وعدہ کیجئے نا کہ مالک اس دفعہ میلاد ایسے مناؤں گا کہ کبھی زبان پہ جھوٹ نہیں آنے دوں گا، مالک اس دفعہ میلاد ایسے مناؤں گا کہ کبھی بد نگاہی نہیں کروں گا، مالک اس دفعہ میلاد ایسے مناؤں گا کہ کسی مومن کے لیے سینے میں حسد اور بغض نہیں پالوں گا، مالک اس دفعہ میلاد ایسے مناؤں گا خود بھی حضور کا دین سیکھوں گا، اپنے بچوں کے سینوں میں بھی رسول اللہ کی سیرت کے چراغ روشن کروں گا۔ لیکن آج چونکہ ہماری فیلڈ ہے، ہمارے پاس لوگ آگے کہتے ہیں جی مفتی صاحب اے میرا پتر نماز نہیں پڑھتا، تو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا کرو آپ پڑھتے ہیں؟ وہ جب یہ پوچھا جائے تو کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں پڑھتا، چلو کم از کم یہ پڑھے۔ تو میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ان سے کہا کرے بھی جو تو نہیں پڑھتا تو پتر کے پڑھے۔ لیکن یہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ اپنے آپ پہ رونے والی باتیں ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے کیا وفا کی، صرف چند نعرے لگا کے ہم کہتے ہیں میں بٹاشی رسول بن گیا ہوں۔ یہ دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور عمل اس کی دلیل ہے، ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ ہمارا عمل، ہماری وضاحت، ہماری چال ڈھال، ہمارا بولنا، ہماری گفتار، ہمارا ٹھہرنا، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، ہمارا نمازی بن کے مسجد کو آباد کرنا، لوگوں کے لیے اپنے سینوں کو صاف رکھنا، اخلاق حسنہ کو اپناتے ہوئے اپنی زبان کے تیروں سے بھی لوگوں کو محفوظ کرنا، یہ رسول اللہ کی غلامی کا ثبوت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں اپنے بچوں کو حضور کے دین کی طرف لائیے، اور یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور حضور نبی رحمت کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر گھر میں جو بڑا ہوگا وہ اس گھر کا حکمران ہے، اور فرمایا قیامت والے دن ہر حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا تیری قوم کیا کرتی رہی۔ ایک کلاس لگی ہوئی تھی اسکول کے اندر، تو ایک ٹیچر جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی بھی لگی ہوئی تھی، وہ بچوں سے پوچھنے لگا ایک بیٹے کو کھڑا کر کے بیٹا آپ بتائیں آپ کیا بنیں گے؟ کہنے لگا سر میں مینیجر بنوں گا۔ دوسرے بچے کو کھڑا کیا گیا، اس نے کہا سر میں انجینئر بنوں گا۔ یہ میں ارادتاً لفظ بول رہا ہوں انجینئر، علماء سمجھیں گے انجینئر سے مراد بدعقیدگی پھیلانے والا انجینئر نہیں،
بلکہ انجینئر سے مراد وہ انجینئر جس کے سینے میں اللہ کی توحید کا نور بھی روشن ہوگا، اللہ کے محبوب کی محبت کا چراغ بھی روشن ہوگا، حضور کے صحابہ کا ادب بھی ہوگا، حضور کے اہل بیت کرام کا ادب بھی موجود ہوگا۔ آج یہ وائرس اور فتنہ پھیلا ہوا ہے ایک انجینئر کے نام سے، نوجوانوں سے گزارش کروں گا اس سے بچیں۔ یہ جو فکر دے رہا ہے یہ لوگوں کو کافر کر کے مارے گی، یہ فکر جو دے رہا ہے یہ لوگوں کو کافر کر کے مارے گی۔ دوسرے بچے سے کہا تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا سر میں انجینئر بنوں گا۔ تیسرے بچے کو اٹھایا، بیٹا تم کیا بنو گے؟ کہنے لگا باپ کا بزنس ہے، بڑا ہو کے وہی سنبھالوں گا۔ تیسرے بچے سے پوچھا تم کیا؟ اس نے کہا جی میں جنرل بنوں گا، آرمی میں جانے کی خواہش۔ آخر میں کلاس میں بیٹھا ہوا ایک بچہ، اس کو اٹھایا گیا، کہا پتر بتا تو کیا بنے گا؟ دھیمے سے لہجے سے کہنے لگا ان جملوں کو دلوں کی تختیوں پہ لکھیے گا، کیونکہ میں نے پہلے آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو کی جیسا مجھے میزبان نبی کی طرف سے حکم تھا۔ ان جملوں کو دلوں کی تختیوں پہ لکھ کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش فرمائیے گا۔ سادات کی زیر سرپرستی عرض کرتا ہوں۔ وہ آخر میں جو بچہ بیٹھا تھا اسے کہا بیٹا تو سنا بتا تو کیا بنے گا؟ وہ بولو سا بچہ تھا، سر جھکا کے دھیمے سے لہجے سے کہنے لگا سر میں صحابی رسول بنوں گا۔ سر میں صحابی رسول بنوں گا۔ پوری کلاس میں سنتا تالی، استاد بھی خاموش، سارے بچے بھی خاموش۔ وہ ٹیچر کہتا ہے پتر تجھے پتا ہے صحابی رسول کسے کہتے ہیں؟ بچہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا صحابی رسول کسے کہتے ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے سینوں میں جان کے دیکھنا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول تو ہے، پنجگانہ نماز قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، چہرے پہ چند بال قبول کیوں نہیں؟ میرے ایک دوست سے میں نے کہا داڑھی شریف رکھ لی اچھی لگے گی، انہوں نے رکھ لی، 2-4 دن بعد کٹوا کے آگے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی استاد جی کی کر کے لوگ تانے دین دین۔ اور مجھے پنجابی کا ایک شعر یاد آیا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، جھولی پا لئیے تجھے سٹھیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سنی جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ یار اس سے بڑھ کر بھی کوئی مینا ہے کہ تو محمد عربی کا غلام لگتا ہے؟ اور قیامت والے دن اگر یہ مینا مل گیا تو بخشش نہیں مل جائے گی۔ وہ بچہ کہتا ہے سر میں صحابی رسول بنوں گا۔ پوچھا گیا پتر تجھے پتا صحابی رسول کسے کہتے ہیں؟ نہیں نہیں سر مجھے نہیں پتا صحابی رسول۔ بیٹا تیرے دل کے اندر یہ چاہت کیسے پیدا ہوئی؟ وہ بچہ آگے سے کہتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ والد بن گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ باقی احباب کو حضور علیہ السلام کی امت کی کثرت میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ آگے بڑھنے کی۔ محبوب کریم علیہ السلام وہ بچہ پوچھتا ہے، سب پوچھتا ہے بیٹا بتا صحابی رسول کیسے بننا ہے تجھے؟ تجھے پتا؟ کہتا مجھے نہیں پتا کون ہوتا ہے صحابی رسول۔ تیرے دل میں یہ خواہش اور چاہت کیسے پیدا ہوئی؟ والد خاص طور پہ اس پہ توجہ کیجیے گا۔ وہ بچہ کہتا ہے سر ہمارے گھر کا ماحول ہے، جب تک ہماری ماں ہمیں کسی صحابی رسول کا واقعہ نہیں سناتی ہمیں سونے کی اجازت نہیں ملتی۔ آئیے حضور کے دین کی طرف آئیے، اس میں آپ کی بھی بقا ہے، میری بھی بقا ہے، ہماری نسلوں کی بقا ہے۔ اپنے بچوں کو رسول اللہ کے دین کی طرف لے کے آئیے، ان کے سینوں میں حضور کی محبتوں کا چراغ روشن کیجیے، حضور کی اہل بیت کرام کی محبتوں کا چراغ روشن کیجیے، حضور کے صحابہ کا ادب اور حضور کے صحابہ کی محبت کا چراغ روشن کیجیے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ ان علماء